جی اکرم احمد ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے، ڈنمارک میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے قوم کو خبر دی کہ عمران خان کے خلاف ان کی اور زرداری صاحب کے دل جڑ گئے ہیں۔ عمران خان ہوئے دل کی دوائی ہوگی جو زیادہ کم ہونے سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا جڑ جاتا ہے۔ تو میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی رسم کب ادا کرنی ہے؟ اکرم صاحب، یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے۔ کل یہ پھر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے، دھمکیاں دے رہے ہوں گے، بددعائیں دے رہے ہوں گے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ان کی دوستی میں دوستی ہوتی ہے، نہ ان کے خلوص میں خلوص ہوتا ہے، نہ ان کی محبت میں محبت ہوتی ہے، نہ ان کی وفا میں کوئی وفا ہوتی ہے۔ اور یہ میں صرف شہباز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا، ہماری پوری کی پوری سیاست کا۔ اور اگر آپ غور سے دیکھو تو گلوبلی بھی یہی کچھ ہے۔ کسی بھی حد تک اقتدار کے لیے انسان چلا جاتا ہے، تو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق عمران خان نے اپنی کابینہ میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر، اسد عمر جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، فاروق حبیب جو ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا صرف تبدیلیاں لاتے رہیں گے؟ نیز ان تینوں سیاستدانوں کی تعریف تو آپ نے بھی سنی ہوگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسد عمر، شفقت محمود، فاروق حبیب ان عہدوں کے قابل ہیں اور کچھ تبدیلی لا سکیں گے؟ بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ میں نہیں ہے میرا خیال ہے یہ تبدیلی پارٹی کی ہیرارکی میں ہے۔ اچھا، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، اسد عمر ہو گئے، شفقت محمود ہو گئے، فاروق حبیب ہو گئے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، کپل آف ادر پیپل آلسو، میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ قابل ترین لوگ ہیں۔ شفقت محمود میرے ذاتی دوست بھی ہیں، میں ان کا جانتا ہوں، ڈی ایم جی آفیسر، خاندانی آدمی ہیں۔ والد نے ان کو اپنے شوق کی ذوق کی تسکین کے لیے سول سروس میں بھیجا اور تھرو آؤٹ ان کو پالتے رہے۔ وہ اس چکر میں کہ بیٹا جو ہے وہ ڈی سی اور کمشنر ہو گیا ہے۔ تو بہت محنتی، بہت پڑھے لکھے، بہت فوکسڈ آدمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسد عمر کا جو اپنا ایکسپوئر ہے ان کا، اور بعلم آدمی ہیں، ڈیپتھ اور سائنٹیفک۔ فاروق حبیب کے بارے میں اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ شاید اس میں کوئی قربہ پروری کا، چونکہ میرے لیے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت زیادہ ہمارا پیار محبت ہے آپس میں۔ تعلق بھی ان کا میرے شہر سے ہے جہاں میری ٹین ایج گزری، اور جہاں وہاں ہمارا گھر بھی ہے۔ لائل پور کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کہتے ہیں جسے۔ تو تینوں بندے اپنی اپنی جگہ پہ، اور خوبصورت بات یہ ہے جو میرا پرسنل نالج ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ انتہائی سائنٹیفک طریقے سے، ہوائی کام نہیں، اندھا دھند نہیں۔ دیکھو، محنت تو مزدور بھی بیچارہ بہت کرتا ہے، آؤٹ کم کیا اس کا؟ تو یہ بہت سائنٹیفک طریقے سے، میتھوڈیکل طریقے سے شدید محنت کر رہے ہیں۔ اور ہماری تو کتاب کا کہنا ہے کہ صحیح جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو انتہائی کیپیبل، انتہائی فوکسڈ، آنیسٹ۔ مجال ہے کبھی کسی نے انگلی، حالانکہ شفقت محمود پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور بیوروکریسی میں بھی بڑی سینئر پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں، مجال ہے کبھی کسی نے آج تک انگلی اٹھائی ہوں۔ یہ ہے کیریکٹر۔ اسد عمر صاحب اگین باوقار آدمی، محنتی آدمی، بہت سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرنے والا۔ تو ڈیفینیٹلی دیر سے ہوا فیصلہ، بہت اچھا ہوا، اور اللہ مبارک کرے، بیکاز اس پارٹی کو ڈیفینیٹلی اس طرح کے دیگر، مثلا میں دیکھا بھی نہیں، میں نے کبھی جو مراد ہیں فرنٹیئر سے ہیں غالباً، اور جو میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ ان کے انیشیٹوز کیسے تھے، ان کی اچیومنٹ کتنی ہیں،
تو پورا نام ان کا مراد سعید یانگ سے ہیں، اسمارٹ آدمی ہیں، میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. سو ان سب کے بارے میں میری جو رائے ہے، اور دیکھیں اندازہ لگائیں، آپ فروخ حبیب کی بات کر رہے ہو، کس کو شکست دی ہے؟ لائل پور جیسے شہر میں ایک شریف آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک غیر سیاسی بیک گراؤنڈ کا آدمی کس کو شکست دے کے وہ آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس بندے کے بھی کہتے ہیں نا، ہمارے نارملی ہے ایک رویہ ہے کہ ہمیں عزت، دولت، شہرت، منصب ہضم نہیں ہوتا. یہ اتفاق سے تینوں ایسے لوگ ہیں جو بے نیاز. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. میں آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائز. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ میں ان کو سی آف کرنے گیا پچھلے دنوں میں، تو میرے لیے اتنی خوبصورت سرپرائز تھی. حالانکہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بڑا نخرا ٹکرا ہوتا ہے یہ وہ. تو اسد عمر گئے، ایک آرڈنری سی کام سی گاڑی تھی، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، نہ پیچھے کو گارڈ نہ کو بندہ نہ. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ مبارک کرے یہ فیصلہ. عظمت اللہ خان ہیں جی، پشاور سے. وہ کہتے ہیں جی آج پی ٹی آئی کو جھٹکا لگا، الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیصل واوڈا کو نااہل قرار دے دیا. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کے بھائی. اور کیا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی میں ہی کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ گیلانی کا بیٹا ہارس ٹریڈنگ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. دیکھیں عظمت اللہ خان صاحب، گزارش صرف یہ ہے، میرا ٹلٹ بہت واضح ہے پی ٹی آئی کی طرف. میں عمران کو، یہ جو باقی چمپو پھرتے ہیں، میں ان سے بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں، لیکن یہ آپ ایپلز اور اورنجز کو ملا رہے ہو. یہ جو فیصل واوڈا والا کیس ہے، یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے تھرو آؤٹ. یہ دوہری شہریت والا ایک معاملہ ہے. جہاں وہ کو کنٹروورشل کو چیز ہو، اس میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک سیاہ و سفید والا معاملہ ہے، اور اس پہ کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ جو گیلانی کا بیٹا ہارس ٹریڈنگ، اس کو تو 1001 طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. میرے پاس اگر کوئی غیر ملکی شہریت ہے تو اس کو تو نہیں انٹرپریٹ آپ کسی بھی طرح کر سکتے نا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا کنفیوژن ہے.